نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں و دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو اچھے اخلاق سے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخلاق آغاز فطرت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ملا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام نے میراث میں پایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ سے آپ کی امت کو ملا۔ اسی طرح برے اخلاق تقسیم کے وقت شیطان کو دیے گئے، اور وہاں سے نافرمانی کرنے والے اور تکبر کرنے والوں تک پہنچا، اور یہی شیطان کی امت کہلائے۔ تو جو کوئی شریعت کی پیروی میں جتنا مضبوط ہوگا، اس کی خصلت اتنی اچھی ہوگی، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا ہی عزیز ہوگا۔ اور جب اچھے اخلاق حضرت آدم علیہ السلام کا میراث ہے اور اللہ رب العزت کا تحفہ ہے، تو مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اچھے اخلاق کا مقصد ہی اللہ رب العزت کا حکم بجا لانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ تو جو کوئی شریعت کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اسے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی گزر بسر اس طرح کرے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ کی سیرت پاک کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صحابہ کرام سے اگر دن میں 100 مرتبہ آپ کی ملاقات ہوتی تو ہر بار آپ سبوں کو سلام کرتے ہیں، اور آپ کے پاس جو کچھ ہوتا اس میں آپ سخاوت کرتے۔ آپ کی عمر میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ رات تک آپ کے پاس 1 یا 2 درہم بچا ہو۔ کبھی اتفاق سے اگر 1 یا 2 درہم بچ بھی جاتا تو جب تک آپ اسے لوگوں میں نہ دے دیتے، آپ اپنے حجرہ میں تشریف نہیں لے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فرمان تھا کہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے نرم گفتگو میں نصیحت فرمائیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے ہمراہ فرعون کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، تو ان سے کہا گیا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم گفتگو میں باتیں کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اتنے سال آپ کی خدمت کرنے کے بعد کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیسے ہوا، بلکہ جب بھی میں کوئی کام اچھا کرتا تو آپ مجھے دعائیں دیتے، اور جب کبھی مجھ سے کوئی کام خراب ہو جاتا تو آپ فرماتے کہ اس میں اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک ہمیشہ ہنستا ہوا رہتا تھا، اور جب کوئی مسلمان آپ سے ملاقات کے لیے آتا تو پہلے سلام کے لیے آپ ہی سبقت لے جاتے، اور صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ کوئی اجنبی کو پہچاننے میں شبہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی عزت و تکریم کا اتنا خیال کرتے کہ کبھی آپ ان کو ان کی نام لے کر نہیں پکارتے،
ہمیشہ ان کی کنیت سے پکارتے۔ اگر کسی صحابہ کرام کی کنیت نہ ہوتی تو آپ ان کی کنیت رکھ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ملاقات کے لیے آتا اور آپ نماز میں مشغول ہوتے تو آہستگی کے ساتھ آپ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ اس شخص سے ملاقات کرتے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد آپ پھر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کی ہے اور حدیث شریف کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اس طرح کے بے شمار اخلاق آپ سے مروی ہیں۔ چنانچہ کتنے دشمن اور انکار کرنے والے محض آپ کو دیکھ کر پکار اٹھتے کہ لیسا ھذا وجہ الکذابین، یہ چہرہ جھوٹ بولنے والوں کا نہیں ہے، اور فوراً ایمان لے آتے ہیں بغیر کسی معجزہ اور دلیل کے، صرف آپ کو دیکھ کر ایمان لے آتے۔ محترم بزرگوں و دوستوں، حاصل کلام یہ ہے کہ یہ وہی اخلاق ہے جسے علم والوں نے طریقت کی راہ میں اختیار کیے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو شریعت کی پیروی کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور اپنے اخلاق کو سنت نبوی کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ لہٰذا انسان کا اخلاق ایک آئینہ کی طرح ہے، اگر اس کی تربیت کی جائے تو یہ درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے اور انسانی صفت کی جنگ سے پاک و صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کا جلوہ اپنی ذات میں دیکھنے لگتا ہے۔ ایک بزرگ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کتاب خداوندی کا خلاصہ تو ہی ہے، جمال شاہی کا دیکھنے کا آئینہ تو ہی ہے، جہاں میں جو کچھ ہے وہ تیری ذات سے باہر نہیں، اپنے اندر تلاش کر کیونکہ سب کچھ تو ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔